اچھا یہ بتائیے گا کہ بچوں کی پرورش کے اندر ہم گڈ ٹچ بیڈ ٹچ اور ان ٹاپکس کو آج آ کے تھوڑی سی بات کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتے رہے تھے، کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا کہ اگر آپ کسی بھی طور پر یہ فیل کرتے ہیں بچے کہ ان کو کوئی کسی قسم کا بھی بیڈ ٹچ کر رہا ہے تو بچوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. پہلے بچے خاموش ہو جاتے تھے، اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ بڑے اس طرح کی حرکتوں میں جو ہے وہ بہت سارے کیسز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی رپورٹ ہوئے ہیں. تو بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر انہیں کوئی کسی بھی طرح سے اپنی گود میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، بچوں کو اگر کوئی جو ہے وہ ان کے جو پرسنل پارٹس ہیں ان کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ چیخ ماریں، اور یہ بلائیں اپنے والدین کو. اور باپ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں یہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا، لیکن بتانا چاہیے. کوئی بھی ایسا جو اس کو انکمفرٹیبل کر رہا ہو ماں باپ کے علاوہ. اچھا ماں باپ بھی دیکھیں بچے کے منہ پہ تو پیار نہیں کرتے، ماں باپ بھی تو سر پہ پیار کرتے ہیں نا، یا آپ جو ہے وہ اسکن پہ پیار کرتے ہیں. ماں باپ کا تو ایک الگ رویہ ہوتا ہے پیار کرنے کا. تو ماں باپ تو کبھی گڈ ٹچ کے ساتھ ہی آئیں گے، بیڈ ٹچ کے ساتھ تو نہیں آئیں گے. میں ماں باپ کی اوپر وہ نہیں بات کر رہا، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی تو اولاد ہے، وہ تو تصور ہی نہیں ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ ہر رشتے کے ساتھ جو ہے وہ احتیاط کریں، احتیاط آپ کو کرنی چاہیے. اور بیٹیوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، چھوٹے بچوں کے بارے میں بہت احتیاط کریں. کسی بھی بچی کو یا بچے کو کسی بھی اپنے جو ہے وہ خاندان کے کسی بڑے بھائی، کزن، رشتہ دار کی گود میں بیٹھنے مت دیں. میں اس چیز کو بہت برا جو ہے وہ سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی بچیوں کو جو ہے وہ کسی بھی آدمی کے ساتھ جو ہے وہ ایسے کہ جاؤ بیٹا باہر سے جو ہے وہ انکل کے ساتھ جا کے چیز لے آؤ یا فلاں کرو. چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ مت چھوڑیں. اپنے بچوں کی ذمہ داری خود پر لیں. یہ آپ کے بچے ہیں، خدا نہ خواستہ اس بچے کے ساتھ کسی بھی وقت میں جو ہے وہ کچھ ہو گیا تو آپ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے. اور ایسا بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے. خاص طور پہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے یہ. باپ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو پیچھے مائیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ چلو بیٹا اپنے انکل کے ساتھ چلے جاؤ، فلانے سامنے جو علاقے سے یا محلے سے یا کوئی بھی ارد گرد کا بندہ ہے جس پر بہت ٹرسٹ کرتا ہے اس کا باپ یا جو ہے وہ ماں، تو وہ کہتی ہے چلو اس کے ساتھ اگر بچی چلی بھی جائے گی تو کوئی فرق پڑتا ہے. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ فرق پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت فرق پڑتا ہے. آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹا کسی بھی غیر مرد کے ساتھ یا غیر آدمی کے ساتھ جو ہے نہ اپنے گود میں بیٹھنا ہے. آپ سائڈ پہ بٹھائیں بچے کو، اس کے سر پہ پیار کریں، اس کے ماتھے پہ پیار کریں. یہ کون سا طریقہ کار ہے جس میں آپ بچوں کو جو ہے وہ منہ سے چوم رہے ہیں؟ یہ آپ ایک غلط حرکت کر رہے ہیں. یہ آپ کا کوئی پیار نہیں ہے. ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. یہ سائیکلوجیکل ایک ایسا ڈیزاسٹر ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے. میں پھر وہی کہوں گی کہ ویژولائز چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو بگاڑ رہی ہیں. ہمارے ڈراماز، موویز ایسی جگہوں پر بچوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، باقاعدہ طور پہ دکھایا جاتا ہے. ایسے سبجیکٹس پہ موویز بنائی جاتی ہیں، بچے وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے کیا کرنا ہے. سائیکلوجیکل بچوں کی ٹریننگ شروع کریں تاکہ بچوں کو سمجھ آئے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اور بچے جو ہے وہ اس ٹائم پراپر ریئیکٹ کریں. بتائیں، آپ شور مچائیں، بتائیں. ایسے خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اگر کسی نے آپ کو بیڈ ٹچ کر دیا ہے، اس کو جو ہے وہ پکڑ کے گھر تک پہنچا کے ہیں جو وہ شخص ہو، وہ بھی زبان اس لیے بند نہ کر لیں کہ یہ تو سگا بھائی یا بہن یا وہ سارا کچھ ہے، وہ بھی اس کو جو ہے وہ لے کے جائیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جہاں بچے پہ بات آ گئی نا وہاں آپ خاموش نہ رہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پر خاموش ہو جایا جاتا ہے کہ جناب کیونکہ یہ تو بڑا قریبی ہے، یہ تو بڑا وہ نہیں، عزت کے علاوہ قریبی بڑا ہے، اس کو کیسے ہم کہیں یا کیا کہیں. بچوں کو برا بھلا جو ہے وہ. اچھا آخری سوال، بچہ نا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر اسے کسی نے بیڈ ٹچ کیا ہوگا نا تو وہ ضرور اپنے والدین سے سچ بول رہا ہے. بچے کو بولنے دیں، بچے کی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. بچوں کو جو ہم ٹوک دیتے ہیں نا بیچ میں کہ ابھی رکو میں تمہاری ابھی بات سنتی ہوں، ابھی ٹھہر جو ذرا مجھے اور کام کرنے دو، نہیں. وہی وقت تھا جس وقت بچے نے آپ سے بہت کچھ کہنا تھا. آپ نے اس کو ٹوک دیا، روک دیا. بچے کے ذہن سے وہ بات جو ہے وہ نکل جائے گی، وہ کھیل کود میں لگ جائے گا. پتہ نہیں اس کی زندگی آگے جا کر جو ہے وہ اگر وہ بندہ جو ہے وہ مزید اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرے یا بچی کو جو ہے وہ اغوا کر لے یا کچھ ایسے علاقوں میں محلوں میں جو ہے وہ یہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. ہم نے خود جو ہے وہ دیکھے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس طرح کے کیسز میں. بچوں کے اغوا بھی ہوئے ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بچی کا جاننے والا تھا اور وہ گھر میں آنا جانا تھا، اس نے دیکھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی. اب وہ اسے کہاں لے گیا. اور خاص طور پہ 15 سال سے اور 20 سال کے جوان بچے، لڑکے، اگر آپ گھر میں کام کے لیے رکھتے ہیں تو ان پہ خاص نظر رکھیں. اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے حوالے نہیں کریں. بالکل صحیح ہے. یہ میں آپ کو سائیکلوجیکل بہت بڑا ایک چیز بتا رہی ہوں. پورے ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ چیز ہے کہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے نا
لڑکے رکھے جاتے ہیں، وہ لڑکے باہر جا کے سگریٹیں پی رہے ہیں، غلط بتوں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کی غلط کمیونٹی ہے، غلط چیزیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو انہیں ایزی ٹو ایکسیس لگتا ہے نا، وہ معصوم اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ان کے پھر جو ہے وہ انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ان کا ذہن کچا ہوتا ہے، انہیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ کسی بھی بچے کی زندگی برباد کر لیتے ہیں تو وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس بچے کے قتل تک آ جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں.